آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے، یہ وقت ہے، اگر میں اظہار کر لوں تو شاید ہاں ہو جائے یا شاید نہ ہو جائے، لیکن مجھے اظہار کرنا چاہیے۔ شاید آپ نے اظہار کیا ہو، شاید نہ کیا ہو، لیکن آپ کی طرح ہر کسی کی زندگی میں یہ لمحہ ضرور آتا ہے، رشتوں کے بارے میں نہیں، اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کے بارے میں۔ یہ لمحہ دوبارہ نہیں آتا، لیکن اس لمحے کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ فلسفے میں اس کو کائروس کہتے ہیں۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں یونانی فلسفے میں، ایک کائروس ہے اس لمحے کے بارے میں جس سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں کرونوس، یہ گھڑیاں بتاتا ہے کہ دن ہے، رات ہے، شام ہے، صبح ہے، یعنی آپ اپنی زندگی میں کرونوس گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کائروس آپ گوا سکتے ہیں، آپ کھو سکتے ہیں، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو کائروس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے جس میں آپ کی ہاں یا آپ کی خاموشی آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ ایک فون کال آپ کا رشتہ بچا سکتا ہے، آپ کی معافی مانگنا یا نہ مانگنا آپ کی زندگی بدلتا ہے، اسی طرح ایک فیصلہ جو آپ کی خاندان کی نسلوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ خالی رشتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ آپ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو دو چوائسیز ملتی ہیں، ایک بینک کے اندر نوکری ہے، ایک ٹیچر بننے کی نوکری ہے۔ آپ کو لگتا ہے شاید تنخواہ بھی برابر ہو، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بینک کے اندر نوکری جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ بینک میں چلے جاتے ہیں۔ اب ساری زندگی آپ اس پاتھ پر ہیں جس کے اندر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا کہ آپ نے یہ دو چوائسیز لینی ہیں۔ آپ اس میں کیریئر میں انکریز کرتے ہیں، بڑی بڑی پوزیشنز پہ پہنچتے ہیں، پھر آپ کو کبھی ایک خیال آتا ہے کہ یہ ایک سودی نظام ہے، سودی سسٹم ہے، میرے لیے صحیح نہیں ہے، میرے لیے اچھا تھا کہ میں ٹیچر بن جاتا۔ اچھے برے کی بات نہیں کر رہا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں وہ فیصلے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو لمحہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی آگے والی زندگی بدلتی ہے۔ اسی طرح آپ کے رشتے ہیں، اسی طرح آپ کے نوکری، مذہب اور گناہ کے بارے میں ہے، یعنی کہ ایک لمحہ ہے جب آپ کو موقع ملتا ہے اور اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یعنی کہ آپ کو ایموشنلی اور اسپرچولی طور پر یہ ایسا لمحہ ہے جس سے آپ کی زندگی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے۔ یعنی ایک باپ ہے اپنے بچے کے لیے روز کوئی تحفے بھیج رہا ہے، امیر ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، بھیج رہا ہے اور اس کو وقت نہیں دے سکتا لیکن تحفے تحائف دے رہا ہے۔ 7 سال کی عمر میں بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے مجھے آپ کے تحفوں کی نہیں، آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ اب اس لمحے کے اوپر اب زندگی واپس نہیں جا سکتی کہ وہ تحفے بھیجتا رہے اور سمجھے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ یعنی اس لمحے پہ اس کی زندگی اب بدل جائے گی، نہ بھی بدلے تو یہ خیال اس کی زندگی میں ہمیشہ رہے گا کہ میرے بیٹے کے لیے، بچے کے لیے ضروری کیا ہے۔ پہلے چلتے ہیں کہ جو سائنس ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی لمحے ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے تحفے تحائف لیے ہیں، بہت سارے سالگرہ منائی ہیں، بہت سارے انعام ملے ہیں، لیکن ایک خاص لمحہ آتا ہے جس کے اندر آپ اداس ہیں اور کوئی شخص آپ کو بہت چھوٹی سی سستی سی ایک چاکلیٹ دے دیتا ہے اور آپ اپنی ساری زندگی یاد رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا ایک لمحہ آپ کو بہت بڑے ایونٹ سے بچا لیا۔ ہو سکتا ہے آپ خودکشی کا سوچ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ زندگی ختم کر رہے ہوں، اور وہ ایک چھوٹا سا محبت بڑا بھرا لمحہ آپ کی زندگی بدل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ تمام لمحے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اس کے لیے آپ اپنے ماضی کو، حال کو، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس لمحے کے لیے، اور اس لمحے میں، اس مومنٹ میں آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کی آگے کی زندگی، مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دین ہے، دین کے اندر کچھ لمحے خاص ہیں جو آپ کو خالق سے ملاتے ہیں۔ تہجد کا وقت لے لیں، یعنی خاص لمحے رکھے گئے ہیں جس سے آپ اپنے خالق کے قریب جا سکتے ہیں۔ کرسچینٹی ہے، جوڈازم ہے، مسلمان ہے، اسلام ہے، تمام کے اندر رات کے وقت ایک خاص وقت رکھ دیا گیا ہے جس میں آپ اپنے خالق سے مل سکتے ہیں، اس کے قریب جا سکتے ہیں۔ یعنی ہر دن کے اندر، کرونوس کے اندر بھی ایک کائروس ہے جو آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ اب آتے ہیں فلسفے کے اوپر جو بڑی گہرائی میں اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب سقراط کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ صحیح وقت پر کرنا ہے۔ وقت صحیح نہیں ہے یا فیصلہ صحیح نہیں ہے، دونوں کا فائدہ نہیں، لیکن اس کا صحیح فیصلہ اور صحیح وقت کا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے تیار کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو۔ فلسفے کے اندر اس کو گولڈن مومنٹ کہتے ہیں، یعنی اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ آپ کو کوئی پیسے، جائیداد یا فائدہ ملے گا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنا قیمتی لمحہ ہے کہ اس سے آپ کی دنیا کے اندر آپ کی جو چوائسیز ہیں وہ آپ کی زندگی پہ ایک اثر ڈالیں گی جو واپس نہیں آپ لا سکتے۔
آپ نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، آپ نے ملک میں رہنا ہے، باہر رہنا ہے، آپ نے دین پر رہنا ہے، نہیں رہنا، آپ نے شادی کرنی ہے، کس سے شادی کرنی ہے، کون سی نوکری کرنی ہے، یعنی وہ لمحے ہیں جو دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اس وقت اگر آپ صحیح تیار نہیں ہیں تو آپ نے غلط فیصلہ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی متاثر ہوگی۔ اب یہ انٹینس سائیکولوجیکل مومنٹ آپ کی زندگی میں ایک امتحان کی طرح ہے، یعنی ایک امتحان ہے جس کے اندر آپ نے ایک چوائسیز ان میں سے ایک چیز چننی ہے، اس کے لیے آپ پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس فیصلے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پورا گراؤنڈ ورک ہوگا، تبھی ایک اچھا فیصلہ کر سکیں گے۔ اس کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں کرنی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے سیلف اویئرنیس، خود کو پہچانیں، آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ میرے لیے مذہب ضروری ہے، میرے لیے فیملی ضروری ہے، آپ کے لیے پیسہ ضروری ہو سکتا ہے، ملک ضروری ہو سکتا ہے، گھر پہ رہنا ضروری ہو سکتا ہے، عہدہ، رتبہ، پولیٹیشین، یعنی آپ کے لیے ضروری کیا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں میں کھو دوں یہ چیز میں نہیں کھو سکتا، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ زندگی کے اندر اس کو پن پوائنٹ کر لیں گے تو آپ اپنے 60% فیصلے، اچھے برے کی بات نہیں کر رہا، مطمئن فیصلے ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ زندگی میں لگے گا کہ یہ میری پرسنالٹی کے مطابق ہے، اور ریگریٹ فیلنگ آپ کی کم ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا حوصلہ موجود ہے نہیں۔ حوصلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں جینیٹک ہیں، سوسائٹی سے، انوائرمنٹ سے، ماں باپ سے سیکھ رہے ہیں، لیکن بہت ساری امپرومنٹ آپ نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی بات چیت کے ساتھ کرتے ہیں، اسکلز کے ساتھ کرتے ہیں۔ ضروری ہے کیا آپ معافی مانگ سکتے ہیں اپنی غلطی پر؟ اپنے آپ کو جج کریں، دیکھیں اگر آپ غلط ہو گئے ہیں تو آپ معافی مانگ سکتے ہیں۔ بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اپنے حق میں بول سکتے ہیں، یعنی آپ کی بیوی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، سوسائٹی ہے، آپ کے ٹیچر ہیں، اگر آپ کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں تو کیا آپ بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ کسی کو آپ وقت دے سکتے ہیں، یعنی آپ کا وقت دینے کے لیے کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو منانا کہ یہ میرا وقت اس شخص کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کا نوکر ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی آپ اپنے وقت کو کس پر کتنا لگا سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں۔ سچائی کے ساتھ دینے کے لیے کیا آپ تیار ہیں؟ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں مذہب کے بارے میں، پولیٹکس کے بارے میں، دنیا کے بارے میں سچ جانتا ہوں لیکن مجھ میں حوصلہ نہیں ہے اسے بتانے کا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بتا دیں کہ میری باٹم لائن ہے، میں یہاں سے اس سے نیچے جاؤں گا تو یہ میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے، مجھے جیل میں بند کر دیں گے، مجھے سوسائٹی سے باہر نکال دیں گے، لوگ مجھے تسلیم نہیں کریں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ جہاں پر آپ کی باٹم لائن ہے، جہاں پر آپ کا ڈر ہے، وہ ڈیفائن کر لیں کہ میرا حوصلہ اس سے اوپر تک میں کر سکتا ہوں، اس سے نیچے جو ہے یہ میرے حوصلے کے مطابق نہیں ہے، مذہب کے بارے میں ہے، ملکوں کے بارے میں ہے، کچھ ایسے ٹاپکس ہیں خاندان کے بارے میں، یہ میرا ڈر ہے، اس سے اوپر کی بات میں کر سکتا ہوں۔ یہ اب 2 چیزیں آپ کے پاس ہو گئی کہ آپ کو سیلف اویئرنیس ہوگی، آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہے، آپ کو چاہیے کیا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا حوصلہ کہاں تک ہے، آپ کا ڈر کہاں پر ہے۔ پھر ایک خاموشی کے لمحے، اگر آپ زندگی میں دیکھیں کہ جو شخص کامیاب ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر، اس نے اپنی زندگی کا ایک کنسنٹریٹڈ ٹائم ضرور دیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا مختص ٹائم ہے جو اس نے اس کام پہ لگایا۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، آپ کسی کام پر نوکری کرتے ہیں، آپ گنے کی ریڑھی لگاتے ہیں، آپ کہیں پر کتابیں بیچتے ہیں، یعنی ایک خاص ٹائم ہے، وقت ہے، اس نے ضرور لگایا ہے اس پروفیشن میں، اس کام میں، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اتنا وقت اس پہ لگایا ہے، یہ چیز مجھے آتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوں بغیر کسی نوائز کے۔ اس میں اب یہ نوائزز کیا ہیں؟ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا ہے، آپ کو بے تحاشا انفارمیشن مل رہی ہے، کنٹینٹ مل رہا ہے جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے صرف وہی ضروری ہے جو آپ کی ڈیسیجن بنانے میں آپ کو ہیلپ کرے۔ آپ نے مذہب سے متعلق ڈیسیجن لینی ہے تو وہ تمام چینل دیکھیں جو مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے بزنس کے بارے میں ڈیسیجن لینی ہے تو بزنس والے دیکھیں، سائیکالوجی والے دیکھیں۔ اسی طرح آپ اپنی فیلڈ سے متعلق جو سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ ہے اس کو سبسکرائب کریں، اس کو دیکھیں، تاکہ آپ جب فیصلہ کرنے لگیں آپ کے پاس تمام ضروری انفارمیشن ہو۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں جو دنیا کے اندر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی آج آپ کے لیے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے کہ کیلیفورنیا کے اندر آج موسم کیسا ہے، بادل کہاں پر ہیں، لیکن آپ نے وہ چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب فیصلہ آنے لگتا ہے تو آپ کے ذہن پر نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری ایسی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔
آپ نے کسی لوگوں کو دیکھا کہ جو جنگل کنارے زندگی گزار رہے ہیں، خوش رہ رہے ہیں، آپ اس کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ نے اس پہ کبھی سرچ بھی نہیں کی، آپ نے ڈھونڈا بھی نہیں ہے، لیکن ایک دو ویڈیوز ہیں جو آپ نے کبھی دیکھی اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھی زندگی گزر سکتی ہے۔ یہ وہ تمام نوائزز ہیں جو آپ کی اچھی ڈیسیجن پہ بھی فرق ڈالیں گی۔ اگر آپ نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈیسیجن اچھی لینی ہے تو آپ کے پاس اس فیلڈ سے متعلق ایک خاموش کنسنٹریٹڈ ٹائم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اکیلے سیر کرنا پسند ہے، آپ کو کہیں نوکری کرنا پسند ہے، آپ کو بزنس کرنا پسند ہے، اس سے متعلق اپنا ایک کنسنٹریٹڈ ٹائم رکھیں جس میں نوائز کم سے کم ہو۔ اب آ جائیں جو اس کا سب سے ضروری پارٹ ہے وہ ہے اسکل۔ اگر میں نے بینک میں نوکری کرنی تھی اور ٹیچر نہیں بننا تھا تو میرے پاس شاید ایک ڈاؤٹ تھا کہ میرے پاس ٹیچنگ اسکل نہیں ہے۔ اگر میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے تو میں نے اپنی اسکل کو بنانا ہے۔ اسی طرح اگر میں نے اپنے رشتوں کو بہتر کرنا ہے تو میں نے ایموشنل میچورٹی لے کر آنی ہے، اس کے لیے کتابیں پڑھوں، لوگوں سے ملوں، لوگوں سے سیکھوں، وہ تمام کنٹینٹ دیکھوں جو میری ایموشنل میچورٹی لا سکتا ہے۔ یعنی میں اپنی اسکل کو، یہ بھی ایک اسکل ہے کہ میں کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہوں، بات کیسے کرتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں یا نہیں، میں اپنی میچورٹی کیسے بہتر کرتا ہوں وقت کے ساتھ، ایج کے ساتھ، میری دنیا کی پرسیپشن کس طرح ہے، یہ سیکھنی پڑتی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج آپ کو آ جائے، یا تو ایکسپیرینس سے آئے گا یا آپ خود سیکھیں گے کہیں سے۔ اسی طرح آپ کا ڈسپلن ہے، یعنی آپ نے اگر مذہب کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے تو اپنے ڈسپلن پہ یہ اسکل ہے جس کو آپ نے امپروو کرنا ہے۔ یعنی دن کے اندر آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے تمام طرح کی زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے باقی جتنے بھی ریکوائرمنٹس اگر پوری کرنی ہے، وہ ایک ڈسپلن ہے، ایک وقت کے اندر تمام چیزیں کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے یہ اسکل ہے جو خود اپنی زندگی میں ڈالنی ہے آپ نے۔ اسی طرح بزنس ہے، اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو اس کی ایک ڈسپلن ہے کہ کب بزنس کرنا ہے، کتنا وقت دینا ہے، کہاں کہاں پر میرے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو وقت پر کرنا۔ تو یہ ایک اسکل ہے جو اپنی زندگی میں ڈالیں۔ اور آخر میں اپنی صحت، آپ کسی وقت اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ لمحہ شاید ضروری ہی نہیں رہتا۔ آپ کہتے ہیں میرے زندگی میں وہ ہمت ہی نہیں ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے اور اس زندگی پر جانے کے لیے، کیونکہ اب آپ نے اپنی صحت کے ساتھ ناانصافی کی۔ آپ نے اپنے آپ کو اس کنڈیشن پہ نہیں رکھا کہ اگر آپ اس لمحے پر آ بھی جائیں، آپ کو وہ لمحہ مل بھی جائے، تو شاید آپ اس کو فیصلہ کرنے میں ہمیشہ غلطی کریں گے، کیونکہ آپ اپنی صحت کے لحاظ سے اب ڈاؤن فال پر جا رہے ہیں، اپنی ناکامیوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنی تمام طرح کی وہ چوائسیز جس سے آپ اپنے آپ کو اب ہیلدی یا صحت مند نہیں کہہ سکتے۔ آخر میں آتے ہیں چھوٹے فیصلوں کو ایمانداری کے ساتھ کریں۔ یہ بہت سارے چھوٹے فیصلے ہیں جو آپ زندگی میں روز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ سیکھ جاتا ہے کہ ایک بڑا فیصلہ میں کیسے کروں گا۔ لیکن اگر آپ روز جھوٹ بولتے رہیں گے تو یہ یقینی ہے کہ جب ایک بڑا فیصلہ آئے گا تب بھی آپ جھوٹ بولیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کہ میرے حق میں کیا ہے، بہتر کیا چیز ہے، اپنے دوستوں کو بتانا، اپنے پڑوسیوں کو، مہمانوں کو، ماں باپ کو، میرے لیے ضروری کیا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ نوکری کر رہے ہوں گے تو اپنے باس کو آپ بتا سکیں گے یہ چیز میں پسند نہیں کرتا، اس طرح کی میری یہ باٹم لائن ہے، میں نے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائی سے یہ چیز برداشت نہیں کی، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو ایمانداری کے ساتھ یہ چھوٹے فیصلے کرتے رہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، جو آپ نے اپنے حوصلے سے، اپنے سیلف اویئرنیس سے سیکھیں، جو آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں گے تو اس کائروس والے لمحے میں آپ تیار ہوں گے اچھا فیصلہ کرنے کے لیے، ورنہ آپ ہمیشہ ایک ریگریٹ والی زندگی گزاریں گے، افسوس والی زندگی گزاریں گے کہ آپ نے اس لمحے پر ایسا فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ صرف آپ کی زندگی یا میری زندگی میں، ہر کسی کی زندگی میں یہ لمحہ ضرور آئے گا۔ کیا میں اس جگہ پر اچھا فیصلہ کر سکوں گا یا نہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا یا نہیں۔ بہت شکریہ۔